حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین سے بے حد محبت تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنت کے دو پھول ہیں، یہ جنت کے دو پھول ہیں۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حضرات حسنین کریمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر چڑھ جاتے تھے، کمر پر چڑھ جاتے تھے، جب تک اترتے نہیں تھے اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ تھی محبت۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گٹی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ قیامت تک جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے نا جی، ان کی گٹیاں حضرت حسن کے صدقے سے ہیں۔ حضرت حسن کی گٹی سے یہ ابتدا ہوئی ہے اور قیامت تک یہ چلتی رہے گی۔ یہ حضرت حسن کا امت کے بچوں پر احسان ہے۔ گٹیاں کسی بچے کو کھجور کی دی جاتی ہیں، کسی بچے کو شہد کی دی جاتی ہیں، کسی بچے کو میٹھی چیز کی دی جاتی ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گٹی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کی دی تھی۔ اتنی محبت حسنین کریمین سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ آج انشاءاللہ جو باتیں ہوں گی نا جی، وہ باتیں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، اور وہ باتیں آپ نے اپنے دماغ کی تختی پر اتار دینا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعے کا دن عراق کا شہر کربلا، جہاں پر جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس شہادت کے 200 سال بعد، کتنے سال بعد بھی؟ 200 سال بعد ایک شخص اٹھتا ہے جس کا نام ہے ابو مخنف یا ابو مخنف یا ابو مخنف، 3 نام ہو سکتے ہیں، تینوں میں سے پروننسیشن میری ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ شخص جو ہے 200 سال اٹھ کے اس نے ایک کتاب لکھی یا ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا مقتل حسین۔ کیا نام تھا؟ مقتل حسین۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس شخص کے درمیان جو ہے 200 سال کا فاصلہ ہے۔ اس بیچ میں اس 200 سال میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اوپر۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے مقتل حسین کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ رافضی تھا۔ کیا تھا؟ رافضی تھا۔ اور ایک تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے درمیان 200 سال کا فاصلہ ہے۔ جب فاصلے بڑھ جاتے ہیں تو یادداشت مٹ جاتی ہے، بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تاریخ کسی کو یاد نہیں ہوتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شخص نے اس کتاب کو کیسے لکھا ہوگا، اس کے اندر کتنی سچی باتیں ہوں گی اور کتنی جھوٹی باتیں ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ رافضی ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جو فرقے ہیں، جو مذاہب ہیں، سب سے زیادہ اگر جھوٹ بولنے والے ہیں وہ تو رافضی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی حقانیت کتنی ہوگی، اس کی اتھینٹسٹی کتنی ہوگی اس کتاب کی۔ 100 بات کریں گے، 100 باتوں میں سے 99 باتیں جھوٹی ہوں گی، ایک بات سچ ہوگی۔ کچھ چیزیں نا انسان کے نیچر میں آتی ہیں، قوم کے نیچر میں آتی ہیں، مذہب کے نیچر میں آتی ہیں۔ ان کی نیچر میں یہ چیز ہے، یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، اور 100 باتوں میں سے 99% جھوٹی ہوتی ہیں، 1% جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی خطباء اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں ہیں، اور ابو مخنف سے لے کر یہاں تک جتنے بھی لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، وہ ساری کچھ نہ کچھ اس ابو مخنف کی کتاب سے لی ہوئی ہیں۔ تبھی تو آب کعبہ بگڑا ہوا ہے۔ حقائق کم ہیں اور مفروضات زیادہ ہیں۔ ہر مولوی اپنی بات کرتا ہے، ہر واعظ اپنی بات کرتا ہے، ہر ذاکر اپنی بات کرتا ہے بھئی۔ حقائق اس میں کم ہوتی ہیں اور مفروضے اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ امام حسین یہ امت کے لیے اتنا بڑا واقعہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 1400 سال سے اب تک خلفائے راشدین کے بعد امت کے سیاسی، سماجی اور معاشی زندگی پر جس واقعے نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے وہ واقعہ شہادت امام حسین ہے۔ 1400 سال میں امت نے کسی واقعے کو اتنے آنسو نہیں دیے جتنے امت نے اس واقعے کو آنسو دیے ہیں۔ 1400 سال میں
کسی واقعے نے امت کے جوانوں پر، امت کے بچوں پر، بوڑھوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، شہروں پر، قبضوں پر، دیہاتوں پر اتنا اثر نہیں ڈالا ہے جتنا اس واقعے نے اثر ڈالا ہے شہادت امام حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا سانحہ، کائنات کا سب سے بڑا ظلم اگر ہوا ہے تو وہ 61 ہجری جمعے کے دن 10 محرم الحرام عراق کے شہر کوفہ کے پاس کربلا ہے، کربلا کے میدان میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہوا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خطیبوں نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے واعظین نے، ہمارے ذاکرین نے اس واقعے کو جذبات کے ساتھ جوڑ دیا ہے، حقائق کے ساتھ نہیں جوڑا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اپنا ٹائم قیمتی بنانے کے لیے، پیسے کیش کرانے کے لیے، اپنا اگلے سال پروگرام کے لیے نام فکس کرانے کے لیے اس کے اندر جناب نمک لگایا، مرچ لگایا، اس کو تڑکا لگا کر اس کو ذائقہ دار بنا کر اس واقعے کو عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ کوئی رو رہا ہے، کوئی پٹ رہا ہے، کوئی جناب چھلانگے مار رہا ہے، جناب واہ واہ کیا بات ہے۔ حقیقت اس میں نہیں ہے۔ سرخی پاؤڈر اس میں ضرور ہے، نمک مرچ اس میں ضرور ہے، لیکن حقیقت اس میں نہیں ہے۔ تو جب ہم کسی واقعے کو جذبات کے ساتھ جوڑ دیں گے نا جی، تو اس واقعے سے نکلنے والا سبق ہم نہیں لے سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، واقعے کو جذبات کے ساتھ نہ جوڑیں۔ واقعے کو حقیقت کی نظر سے دیکھیں گے تو ہم اس کا سد باب کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو حالات واقعات پیش آ سکتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے لیے اپنے تیار کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں، جذبات کے اوپر فیصلہ نہ کریں۔ ہمارے یہاں پر جو آب کعبہ بگڑا ہوا ہے نا گھروں کے اندر بھی، وہ اسی وجہ سے شوہر سارا دن باہر جناب خجل خوار ہوتا ہے، گھر میں آتا ہے تو جناب رات کو بیوی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا۔ اب اگر جذبات کی نظر سے دیکھیں گے تو بیوی تو ٹھیک ہے، انسان کو غصہ بھی آتا ہے، کیوں؟ جذبات کی نظر سے دیکھ رہا ہے، لیکن عقل کی میزان پر تولے گا تو پھر حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو واقعہ کربلا کے ساتھ بھی یہی کیا ہے، جذبات کے ساتھ اس کو بیان کیا، لوگوں کا تعلق جذبات کے ساتھ جوڑ دیا، واقعے کو جذبات کے ساتھ جوڑ دیا، تو اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہم اس سبق سے پیچھے ہٹ گئے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کل میں ایک بیان سن رہا تھا ایک بہت بڑے مولوی کا، بہت بڑے خطیب کا، نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ وہ جناب واقعہ کربلا بیان کر کے جناب جوش میں آتا ہے، اور جوش میں آ کر کہتا ہے کہ دریائے نیل بہہ رہی تھی، دریائے نیل نے چیخ چیخ کر کہا کہ امام آپ آرڈر کریں، امام آپ حکم کریں، اور آپ کے حکم پر جناب میں باہر نکل آؤں گا، اور جناب ان کوفیوں کو جناب میں بہا کر لے جاؤں گا، شمر کو بہا کر لے جاؤں گا، عبید اللہ بن زیاد کو بہا کر لے جاؤں گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کربلا کے آس پاس کہیں نیل کا نشان ہی نہیں ہے، اس کربلا کے آس پاس کہیں دریائے نیل کا نشان ہی نہیں ہے، اور مولوی صاحب منبر سے چیخ چیخ کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ نیل نے کہا کہ مجھے حکم دیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جذبات ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ امام عالی مقام کی شہادت کو حقیقت کی نظر میں دیکھیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اگر ہم جذبات کی نظر سے دیکھیں گے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف رونا آئے گا، دھونا آئے گا، افسوس ہوگا، مار پیٹ ہوگا، ماتم ہوگا، یہی چیزیں ہوں گی، بس اس سے اوپر نہیں جائیں گے ہم۔ بھائی امام حسین نے کیوں سر کٹایا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیوں شہادتیں دی ہیں؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ عرب کی سرزمین سے جناب کربلا میں آ کر باطل سے ٹکرا گئے اور قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کو سبق دیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں نا وہ ہم لینا نہیں چاہتے، ہم صرف جذبات کی دنیا میں، انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ خطیب آئے جناب ہمارے دلوں کو للچائے، بھی ہمارے جذبات کو ابھارے، ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ہمیں افسوس ہو، ہم جناب پٹنا شروع کر دیں، ہم ماتم منائیں، بس یہی کافی ہے۔ اس سے ہمیں سبق پھر کچھ بھی نہیں ملتا، ساری زندگی گزر جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو شہادت امام حسین، میں بات کر رہا تھا شہادت امام حسین۔ آج میں پہلے آپ کو بتا دوں، وقت تھوڑا زیادہ لگ جائے گا کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر یہ ختم نہیں ہوگا نا پھر سر پیر کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو شہادت امام حسین، آج ماشاءاللہ بچے بھی آئے ہوئے دیکھیں، شہادت امام حسین کے میں بتا رہا تھا کہ شہادت امام حسین کے 200 سال بعد اس شخص نے جناب کتاب لکھی مقتل حسین کے نام سے، اور اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ
دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والی کوئی قوم ہے تو وہ رافضی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اتھینٹسٹی ہو سکتی ہے اس رسالے کے اندر، کہ اس رسالے سے سب نے لیا ہے۔ بھئی ایک گندی نہر چل رہی ہو، اس گندی نہر سے سب پانی لے لیں تو کتنا کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کھیت کو بھی پانی دے رہے ہیں، پینے کے لیے بھی پانی لے رہے ہیں، ٹینکی میں بھی پانی وہ جا رہا ہے، تو کتنا نقصان ہے۔ صحت بھی خراب ہے، جسمانی طور پر بھی خراب ہے، صحت روحانی طور پر بھی خراب ہے، نمازیں بھی خراب ہیں، عبادات بھی ضائع ہیں، کھانا بھی، سب کچھ خراب ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو 200 سال میں پہلی مرتبہ اس شخص نے یہ کتاب لکھی، اور اس سے لینے والے پھر ہزاروں ہیں، اور تبھی تو یہاں پر آب کعبہ بگڑا ہوا ہے، سب نے تو اسی سے لیا ہوا ہے۔ تو آج کی مجلس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس موضوع کے اس لیے لے کر آیا ہوں کہ ہمیں حقیقتوں کا پتہ چلے۔ دیکھیں، شہادت امام حسین کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں، بیک گراؤنڈ کیا چل رہا ہے۔ پیچھے 23 ہجری میں جائیں، 23 ہجری میں پیچھے سے جب ہم آئیں گے نا جی، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ شہادت امام حسین جو ہے اس کے محرکات کیا ہیں، کس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، شہادت کیوں ہوئی، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں۔ شہادت امام حسین سے پہلے 4 شہادتیں ہوئی ہیں، 4 شہادتیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، عثمان کی شہادت اور حضرت حسن کی شہادت۔ یہ 4 شہادتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہو چکی ہیں، 5ویں شہادت حضرت حسین کی۔ اور ان 5 شہادتوں میں سب سے پہلی شہادت حضرت عمر ابن خطاب کی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب 23 ہجری اور ذی الحج کا مہینہ 1 محرم الحرام کو شہادت ہوئی ہے حضرت عمر ابن خطاب کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان آئے، 35 ہجری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے 18 ذی الحج۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، اور 40 ہجری 21 رمضان المبارک غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے 49 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں۔ اس کے بعد پھر 5ویں شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے 61 ہجری میدان کربلا کے اندر۔ اب ان 4 شہادتوں کی محرکات کیا ہیں، اس کے پس پردہ کون سی طاقتیں ہیں، کار فرما ہیں جنہوں نے اس معاملے کو یہاں تک پہنچایا، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام 22 لاکھ مربع میل میں پھیل گیا تھا۔ اسلام کے ڈنگے بج رہے تھے، اسلام کا جھنڈا لہرایا ہوا تھا، صحابہ کرام جناب ترقی کر رہے تھے، دنیاوی طور پر بھی اخروی طور پر بھی جناب مجاہدین جا رہے تھے، لشکر جا رہے تھے، قصبے کے قصبے، علاقے کے علاقے، ملک کے ملک، شہر کے شہر جناب اسلام کے زیر نگیں آ رہے تھے، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ان میں سے ایران کو بھی صحابہ کرام نے فتح کیا تھا، کیونکہ ایران جو ہے اس وقت کی سپر پاور تھی، قیصر و کسریٰ اس وقت کے سپر پاور تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے، جس طرح آج کی دنیا میں ہمارا سپر پاور ہے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے تو بچھا کے رکھ دیا تھا، انہوں نے تو جناب تہوتیق کر دیا تھا، انہوں نے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی، اوپر سے چھت اتار دی تھی، انہوں نے جناب ان کے محلات گرا دیے تھے، انہوں نے تو جناب دڑن تختہ کر دیا تھا۔ وہ تو اسلام کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اسلام کے نام پر جان لینے والے تھے، جان دینے والے تھے۔ ان کے لیے تو جناب نبی کا ایک اشارہ کافی تھا، وہ تو کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام غالب آ گیا تھا، جس میں ایران بھی شامل تھا۔ اب ایرانیوں کے جناب ہتھیار بند ہو گئے، ایرانیوں کے جناب معاشی ترقی ختم ہو گئی، ایرانیوں کی جناب تہذیب جناب آسمان سے نیچے آ گئی، ایرانیوں کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ کیسے جناب مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جب طاقت تھی تب مقابلہ نہیں ہوا، اب تو جناب شکست کھا گئے، اب کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو پھر جناب انہوں نے اپنے اس غصے کو نکالنے کے لیے سازشیں بنائی، اور سازش بنا کر انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ ابو لولو فیروز جس کا مزار آج بھی ایران میں ہے، ظاہری مزار ہے۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نفرت ان کے دل میں اتنی ہے کہ جب بھی یہاں سے کوئی اہل تشیع جاتے ہیں تو سب سے پہلے ابو لولو کی فیروز کے مزار پر لے کر جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھو، اپنوں کو اور غیروں کو سمجھا کرو، اپنوں کو اور غیروں کو سمجھا کرو۔ تو یہ ابو لولو فیروز جو تھا، یہ جناب فجر کی نماز میں آیا، اور فجر کی نماز میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کرا رہے تھے، پیچھے سے آیا، آ کر جناب اس نے خنجر سے وار کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر نیچے گر گئے۔ 1-2 دن بعد جناب 1 محرم الحرام کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے کون تھا؟ ایرانی النسل ابو لولو فیروز، جس کو ایرانیوں نے تیار کیا، اور اس کے پس پردہ یہودی طاقتیں کارفرما تھی۔ اس کے بعد جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کا جھنڈا جناب 44 لاکھ مربع میل کے اوپر لہرانے لگا۔ 44 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، لیکن دشمن قوتیں اور دشمن طاقتیں جو تھیں نا جی، ان کو یہ کامیابیاں ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ اسلام کو پھلتا اور پھولتا نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ اسلام کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ صحابہ کو حکمرانی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ نبی کا دین تخت پر، منبر پر، محراب پر، عدالت میں جناب سر فہرست اور امامت کے منصب کے اوپر فائز ہوتا ہوا وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ اسلام کا جناب طاقتور دور تھا، اسلام کا ترقی یافتہ دور تھا کہ جب اسلام پوری دنیا کے اوپر جناب پھیل رہا تھا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ تو یہودیوں نے پھر سازشیں شروع کی اور ہوا کیا کہ عبداللہ بن سبا نام کا ایک شخص اس وقت کے گورنر کے پاس ان کو لے کر آئے مصر میں۔ گورنر کا نام عبید اللہ بن عامر تھا، عبید اللہ بن عامر، اور یہ جو شخص جس کو لے کر آیا گیا ہے اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا تھا اس کا نام۔ اس کو لے کر آئے اور لے کر آ کر کہا کہ جی بھی حضرت یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ تو عبید اللہ بن عامر جو تھے نا جی، یا عبید اللہ بن عامر ان کا نام ہے، انہوں نے ان سے ملاقات کی، گپ شپ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بھئی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ شاطر ہے، یہ بندہ کیا ہے؟ شاطر ہے، لہٰذا اس کو مصر سے نکال دیا جائے۔ اس کو مصر سے نکال دیا گیا، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، اس کے غلط منصوبوں کی وجہ سے اس کو مصر سے نکال دیا گیا۔ اب جناب جب اس کو مصر سے نکال دیا گیا تو اس نے انڈر گراؤنڈ اپنا ایک لشکر تیار کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کو نعرہ کیا دیا؟ نعرہ بھی ایسا دیا کہ سارے جناب اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے، مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نعرہ یہ دیا کہ بھائی یہ جو خلافت ہے یہ خلافت حضرت علی کا حق ہے، علی اہل بیت میں سے ہیں، یہ خلافت حضرت علی کا حق ہے، خلافت حضرت علی کو نہیں دیا گیا، اس کے اوپر قبضہ کیا پہلے ابوبکر صدیق نے کیا، پھر عمر فاروق نے کیا، اب عثمان اس کے اوپر براجمان ہے، لہٰذا ہماری تحریک یہ ہے کہ ہم یہ خلافت حضرت علی کو دے کر رہیں گے۔ اس کے لیے جناب انہوں نے تحریک شروع کر دی۔ جس طرح ہمارے یہاں سیاست دان جو ہوتے ہیں نا جی، وہ ایک نعرہ متعارف کروا دیتے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، لیکن پس پردہ ان کے وہی منصوبے ہوتے ہیں۔ سامنے ایک ایسا نعرہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ان کے ساتھ جڑ جائے، لیکن اندر کھاتے ساری شیطانیاں وہ کرتے ہیں۔ پھر تو یہ جو تھا نا جی عبداللہ بن سبا، یہ عبداللہ بن سبا بھی اسی طرح کا آدمی تھا۔ اس نے جناب اپنی ایک فوج تیار کی، اور فوج تیار کر کے جناب اس نے ان کو جناب ٹریننگ دی، اور ٹریننگ کر کے یہ ذی الحج کے مہینے میں مدینے آ گیا، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود تھے، دارالخلافہ اس وقت جو ہے وہ مدینے میں تھا۔ تو یہ ذی الحج کے مہینے میں مدینے آ گیا، اور مدینے آ کر جناب اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ مدینے کے جو لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ حج کرنے کے لیے مکے میں گئے ہوئے تھے، مدینہ تو خالی تھا۔ یہ جناب لشکر سمیت جناب سارا اسلحہ اٹھا کر مدینہ آ گیا، اور مدینہ کی گلیوں کے اندر آ کر جناب یہ نعرے لگانا شروع کر دیا، جناب اہل بیت کی محبت میں نعرے لگانا شروع کر دیا، اور یہ کہنے شروع کر دیا کہ بھئی ہم تو عثمان کو نیچے اتاریں گے، یا ہم عثمان کو نیچے اتاریں گے، یا ہم عثمان کو شہید کر دیں گے۔ اس وقت مدینے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود تھے، اور اس وقت مدینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود تھے، طلحہ بھی موجود تھے، زبیر بھی موجود تھے۔ انہوں نے ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے تو پھر آپ اپنے اختلاف کو بیٹھ کر دور کر سکتے ہو، تمہارا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھایا ان کو، جب وہ نہیں مانے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔
کوئی دروازے سے اندر داخل ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کر دے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کیوں نہیں چھوڑی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ ظاہر بات ہے صحابہ کے پاس بھی تو فوج تھی کہ نہیں؟ 44 لاکھ مربع میل پر جو شخص حکومت کر رہا ہے اس کی بھی تو فوج ہوگی کہ نہیں؟ اس نے کیوں آرڈر نہیں دیا کہ بھائی ان کا مقابلہ کرو؟ یہ تو چند ہزار لوگ تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت اس لیے نہیں چھوڑی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے کہنے پر خلافت چھوڑ دوں گا تو یہ ایک رواج پڑ جائے گا، میرے بعد جو خلیفہ آئے گا اس کی طبی مدت پوری نہیں کرنے دیں گے یہ لوگ، جس طرح ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ عادت پڑ گئی ہے نا، ہر 3 سال بعد حکومت گراؤ، 2 سال بعد حکومت گراؤ، 4 سال بعد حکومت گراؤ۔ اس لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت نہیں چھوڑی۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، پیشن گوئی کر دی تھی کہ عثمان تمہیں ایک قمیض کو پہنایا جائے گا لیکن وہ قمیض تم سے بہت لوگ اتروانا چاہیں گے لیکن وہ قمیض کبھی بھی نہ اتارنا۔ اس قمیض سے مراد وہ خلافت تھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ان تک پہنچی تھی، اس لیے وہ خلافت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کے خلاف جناب لشکر کشی کیوں نہیں کی، فوج میدان میں کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس پر علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی میں نہیں چاہتا ہوں کہ مدینے کے اندر خون خرابہ ہو۔ مدینہ اور مکہ یاد رکھیں یہ پاک سرزمین ہے، یہاں پر جنگ و جدل اور خون خرابہ کرنے کی ممانعت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 2 وجوہات کی بنیاد پر جناب لشکر کشی کا حکم نہیں دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا، عبداللہ بن سبا اور ان کے ساتھیوں کو سمجھایا کہ بھئی اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے تو صبر کر جاؤ، صحابہ کرام حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں تو بیٹھ کر بات کر لیں گے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بالآخر جناب 35 ہجری 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں روزے کی حالت میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ عصر کی نماز کے وقت، عصر کے بعد جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دیواروں سے اوپر چڑھ کر اندر داخل ہوئے اور اندر داخل ہو کر قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس قرآن کے اوپر خون کے قطرے گرے ہوئے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر گرے ہوئے ہیں وہ نسخہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ آیت تھی، اس کے اوپر وہ قطرے گرے تھے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اس کے پیچھے بھی محرکات جو ہیں، اسباب جو ہیں، وہی یہودیوں کی سازشیں ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے میں کار فرما تھیں، اور اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کر شہید کرنے میں کار فرما ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ گمبھیر ہو جاتا ہے۔ گمبھیر کیا ہو جاتا ہے کہ یہی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اب یہ جناب حضرت علی کے پاس آتے ہیں اور علی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جی بھی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ خلیفہ بن جائے۔ اب یہاں مسئلہ گڑبڑ ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے ہیں، ظاہری طور پر مسلمانوں والے لباس ہیں، اور ان کے ساتھ جو لشکر کے لوگ تھے وہ تھے ہی مسلمان، صحیح مسلمان تھے، لیکن ان کو چونکہ بہکایا گیا تھا، اہل بیت کی محبت کے نام پر بہکایا گیا تھا، اسلام کی محبت کے نام پر بہکایا گیا تھا، اسلام کے اندر خلافت کے نظام کی محبت کے نام پر بہکا کر پھسلا کر ان سے جناب کام لیا جا رہا تھا۔ لیکن پس پردہ جو طاقتیں ہیں وہ تو یہودیوں کی طاقتیں تھیں، جنہوں نے اپنا جناب اپنی خواہش پوری کی اور اپنا منصوبہ مکمل کیا۔ اب جناب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی بھائی یہ سارا تو ہم نے آپ کے لیے کیا ہے، آپ اہل بیت میں سے ہیں اور خلافت آپ کا حق ہے، لہٰذا آپ خلیفہ بنیں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ خلیفہ بنانے والے جو صحابہ کرام تھے، جو اصحاب بدر تھے، جو ازواج مطہرات تھیں، اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، عشرہ مبشرہ تھے، جو صحابہ کرام بیعت رضوان میں شامل تھے، غزوہ احد میں شامل تھے، غزوہ حنین میں شامل تھے، غزوہ تبوک میں شامل تھے، غزوہ بدر میں شامل تھے، وہ تو سارے جناب حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ تو جناب قتل کرنے والے ہیں، یہ تو قاتلین عثمان ہیں، ان کے کہنے کے اوپر جناب کیسے بیعت ہو سکتی ہے، کیسے خلافت ہو سکتی ہے؟ مسئلہ یہاں پر آ کر پھنس گیا۔ مدینے کے اندر طلحہ موجود تھے، زبیر موجود تھے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین موجود تھے،
کچھ صحابہ کرام مدینے کے اندر موجود تھے، لیکن کثیر تعداد صحابہ کرام کی تو حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اب یہاں پر مسئلہ گڑبڑ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ بھائی اگر میں خلافت کے منصب پر نہیں بیٹھتا ہوں تو اس کا نقصان ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کسی اور کو خلیفہ بنائیں گے جو مسلمانوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں جناب خلافت کے اس منصب پر نہیں بیٹھتا ہوں تو اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور شخص کو خلافت کے منصب پر بٹھائیں گے، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ شخص ظالم ہوگا جس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اور یہ نقصان میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ایک مجبوری سام، کیونکہ اس وقت ایسے ماحول تو نہیں تھے کہ جناب آنن فانن جناب گاڑی میں بیٹھ کر لوگ پہنچ جائیں، باہر جناب لوگ پہنچ جائیں، ایسا تو نہیں۔ یہاں پر آدمی فوت ہو جاتا ہے تو جناب 3-4 گھنٹے میں جناب پشاور سے بندہ یہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ زمانہ تو اور تھا، وہاں تو جناب 15-20 دن لگ جاتے تھے مکہ سے مدینہ پہنچنے میں، اور ذی الحج کے مہینے چل رہے تھے، مسلمان ابھی جناب مینا میں تھے، شیطان کو کنکریاں مار کے فارغ ہوئے تھے۔ اگر وہ وہاں سے چلتے تو اس کے بھی تقریباً 10-12 دن لگ جانے تھے، اور 10-12 دن میں تو معاملات یہاں پر بہت زیادہ خراب ہو جانے تھے۔ اب جناب جو طلحہ تھے، زبیر تھے، وہاں پر موجود تھے، انہوں نے حضرت علی کو منع کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ بھئی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر خلافت کو میں چھوڑ دیتا ہوں تو کسی اور کو خلیفہ بنائیں گے جو نقصان ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی۔ دیکھو نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے نا جی، جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے، جب بھی کوئی عمل کرتے تھے، جب بھی ہاتھ بڑھاتے تھے نا جی، ان کے سامنے نبی کے احکامات ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر تم 2 شخص بھی ہو تو تم میں سے ایک شخص کو امیر بناؤ۔ 2 شخص بھی کہیں جا رہے ہوں، کہیں آ رہے ہوں، کوئی معاملہ کر رہے ہوں تو ایک شخص کو امیر بناؤ، دوسرا شخص اس کا مامور بنے اور اس کا اطاعت کرے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ 2 شخصوں کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر تو جناب پوری انسانیت ہے، پورے مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں، پورا مدینہ ہے، اور 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سلطنت ہے۔ یہ بغیر امیر کے کیسے چھوڑ دیا جائے؟ ان 2 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیعت قبول کی اور خلافت کے منصب کے اوپر فائز ہو گئے۔ اب جناب یہاں پر جو طلحہ اور زبیر تھے جو ان کے ساتھ تھے، ان کو منع کر رہے تھے، وہ جناب یہاں سے چلے گئے مکہ، جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، اور خود ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں۔ وہاں پر جا کر جناب سارا واقعہ سنا دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے، اور خلافت کیسے ہوئی، معاملات کیسے ہوئے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی، اور ان کی ناراضگی اپنی جگہ ٹھیک تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ دیکھو بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ذہن میں غلط شکوک و شبہات پیدا نہ کرو۔ صحابہ کرام جو ہے نا جی، امت کی ایک ایسی ہستی ہے، اگر ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئی تو سارا دین اور سارا اسلام جناب دڑن تختہ ہو جائے گا۔ بیچ میں سے پل اگر ٹوٹ گیا تو نبی تک کیسے پہنچو گے؟ نبی تک پہنچنے کے لیے تو صحابی ہے نا بھائی۔ تو صحابہ کا ہر فیصلہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر تان و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، کسی سمجھدار سے پوچھو جا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف اپنی جگہ درست تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیصلہ اپنی جگہ درست تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اصحاب بدر یہاں پہ ہیں، اصحاب حنین یہاں پہ ہیں، اصحاب جناب احد یہاں پہ ہیں، غزوہ حنین والے، غزوہ تبوک والے یہاں پر ہیں، نبی کے سفر حضر کے ساتھی یہاں پر ہیں، ازواج مطہرات یہاں پر ہیں، خلیفہ تو ہم بنائیں گے، خلیفہ تو ہم بنائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی حضرت علی کی خلافت پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، خلافت ان کا حق ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہر خلیفہ کے وفات سے پہلے ان کا جانشین جو ہے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو ریلیشنز تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا کہ نہیں؟ حضرت ابوبکر کے بعد وفات سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، جانشین مقرر کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے ہی یہ سارے معاملات ہو چکے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اگلا خلیفہ ہوگا، جانشین ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت سے پہلے ہی یہ معاملات طے تھے کہ ان کے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو حضرت علی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر اعتراض نہیں تھا۔ ان کا اعتراض صرف اور صرف یہ تھا کہ بھائی جنہوں نے تمہیں خلیفہ بنانا ہے وہ سارے تم مدینے مکے کے اندر موجود ہیں، اور جنہوں نے آپ کو خلیفہ بنا دیا وہ تو قاتلین عثمان ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے۔ ان کا موقف بھی اپنی جگہ درست تھا۔ لہٰذا ہوا یہ، ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے، بات بہت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش ایک مرتبہ پھر کر لوں کہ مجھے اجازت دے دیں۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی نا جی، وہ مکے سے مدینہ آنے کی بجائے مصر کی طرف چلی گئی، مصر کی طرف چلی گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر مصر کی طرف چلی گئی۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے انہوں نے دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ بنایا، مدینہ نہیں بنایا۔ دارالخلافہ پہلے مدینہ تھا، انہوں نے مدینہ سے ہٹا کر کوفہ منتقل ہو گئے اور کوفے کو دارالخلافہ بنایا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی مدینہ جو ہے یہ ایک دفعہ خون آلود ہو چکا ہے، میں دوبارہ اس کو خون آلود نہیں ہونے دوں گا، خون سے اس کو بچاؤں گا، لڑائی جھگڑے سے اس کو بچاؤں گا۔ اس کا حل اور طریقہ یہی ہے کہ میں اپنا دارالخلافہ جو ہے یہاں سے کوفہ کی طرف شفٹ کر دوں، لہٰذا وہ جناب کوفہ کی طرف چلے گئے۔ اب یہاں سے جناب بڑی انٹرسٹنگ باتیں شروع ہوتی ہیں، سمجھنے والی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے درمیان ایک ملاقات ہوئی جو بعد میں جنگ میں تبدیل ہو گئی، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پیچھے کون تھے معلوم ہو گیا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پیچھے کون تھے معلوم ہو گیا۔ شہادت کی وجوہات کیا تھیں کہ اسلام طاقتور نہ ہو، اسلام مضبوط نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جناب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کے گورنر تھے ان کو خط بھیجا کہ میں خلیفہ ہوں، میری بیعت کرو، تو انہوں نے بھی بیعت سے انکار کیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا جو حضرت عائشہ کا موقف تھا کہ بھئی آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ خلیفہ برحق ہیں، اہل بیت ہیں، قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، اور آپ کا حق ہے خلیفہ بننا۔ میں چونکہ گورنر ہوں، میرا حق ہے کہ آپ کی بیعت کرنا، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ قاتلین عثمان کو پکڑا جائے، قاتلین عثمان کو لٹکایا جائے۔ جب قاتلین عثمان کو لٹکایا جائے گا تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ بھئی ان کو سزا دینا تو قاضی کا کام ہے، قاضی سزا دے گا، یہ اپنی جگہ درست تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی قاضی تو آپ ہیں، آپ گواہ بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، آپ کے سامنے سارے معاملات ہوئے ہیں، آپ نے ان کو سمجھایا، یہ نہیں سمجھے، پھر یہ ان کی کہنے کے اوپر آپ نے خلافت کا عہدہ سنبھال لیا ہے، تو آپ ساری چیزیں تو آپ کے پاس ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف بھی ٹھیک تھا۔ یاد رکھیں کہ پیچھے جو طاقت کار فرما ہے نا، وہ چاہتی یہ ہے کہ صحابہ کو آپس میں لڑاؤ، اسلام کو کمزور کرو۔ آج بھی وہ یہی چاہتی ہے بدقسمتی سے۔ دیکھا نہیں کہ یہاں پر جناب عرب کنٹریز کے اوپر کتنے حملے ہوئے ہیں، یہ اسی کا جناب اسی وجہ سے ہوئے ہیں۔ معدنیات ان کے پاس، ذخائر ان کے پاس، جناب پیسہ ان کے پاس، ہر چیز ان کے پاس، ان کو لڑاؤ آپس میں، ان کو لڑاؤ اور خود مزے اڑاؤ۔ مسلمان یاد رکھیں تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہے۔ مسئلہ یہ دیکھو نا، ملکی اعتبار سے دیکھو تو تقسیم ہے، علاقائی اعتبار سے دیکھو تو تقسیم ہے، رنگ کے اعتبار سے دیکھو تب تقسیم ہے، مذہب کے اعتبار سے دیکھو تب تقسیم ہے، مسلک کے اعتبار سے دیکھو تب تقسیم ہے۔ اتنی تقسیم در تقسیم در تقسیم قوم کیسے اکٹھی ہوگی بھائی؟ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے صرف ایک طاقت ہے، اگر ایک چیز پر یہ جمع ہو جائے تو جناب سارے ایک جھنڈے کے نیچے آ سکتے ہیں۔ وہ طاقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، اس جملے کو سمجھ جائیں، اس طاقت کو سمجھ جائیں تو جناب سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نا، اس کو سمجھے کون؟ اس کو سمجھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے درمیان حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، لیکن بیعت ابھی تک نہیں، جب تک نہیں، اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک قاتلین عثمان کو نہیں پکڑیں گے۔ اب ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ کیا؟ ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں بیعت کرتی ہوں، انہوں نے کہا کہ جب میں قاتلین عثمان کو لٹکاؤں گا، اور ظاہر بات لٹکانا بھی چاہیے۔ تو جناب جب معاہدہ طے ہوا اور پھر دونوں کے لشکر موجود ہیں، میدان بھی موجود ہے، دونوں کے لشکر بھی موجود ہیں، اس طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ہے، اس طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ہے۔ معاملہ طے ہو گیا۔ طے ہونے کے بعد رات ہوئی، اور رات کو جناب وہ میدان پہ ہی سو گئے سارے، دونوں لشکر دونوں طرف مسلمان، دونوں لشکر آمنے سامنے سو گئے۔ اب ہوا کیا؟ وہی طاقتیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے تھیں، وہی طاقتیں جو عثمان کی شہادت کے پیچھے تھیں، وہی طاقتیں اس میدان میں بھی موجود تھیں، اس جگہ پر بھی موجود تھیں۔ انہوں نے جناب کیا کیا؟ راتوں کو تیر چلانے شروع کر دیے، ادھر سے ادھر تیر آنے شروع ہو گئے، ادھر سے ادھر تیر جانے شروع ہو گئے۔ ایک تو رات ہے، پھر تیروں کی برسات ہے بھائی جناب، پھر پتہ نہیں چل رہا تیر کہاں سے آ رہے ہیں، کون چلا رہا ہے۔ جناب اس معاملے کو سمجھنے سے لوگ قاصر رہے، اور وہاں پر جناب جنگ شروع ہو گئی، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ دونوں طرف جناب مسلمان ہیں، دیکھو نا کتنی بدقسمتی، دونوں طرف مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے، گردنیں کاٹ رہے۔ 5-10 ہزار مسلمان جو ہیں اس ایک دن میں شہید ہو گئے، 10 ہزار مسلمان، جن میں صحابہ اکرام موجود ہیں، جن میں جناب عشرہ مبشرہ موجود ہیں۔ عشرہ مبشرہ اس صحابی کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ ویسے تو ہر نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، لیکن جس کے لیے نبی نے دنیا میں اعلان کر دیا کہ یہ جنتی ہے بھائی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی، ان کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی، شہید ہو چکے تھے۔ کتنا نقصان ہے مسلمانوں کو، کتنا نقصان ہوا اسلام کو۔ وجوہات کیا تھی بھائی؟ وجوہات پیچھے پس پردہ وہی طاقتیں تھیں جو اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی تھی، جو اسلام کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، جو اسلام کو اور مسلمانوں کو طاقتور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے جناب یہ چال چلی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ اس کے بعد جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آمنا سامنا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اس جنگ کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ اور 6 مہینے تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے رہے۔ دیکھو دونوں طرف مسلمان ہیں، جماعت ایک ہو رہی ہے، دونوں اس میں شامل ہیں۔ وہ یہاں پر آ کر کھانا کھا کر جا رہے ہیں، یہ وہاں پر آ کر کھانا کھا کر جا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے معاملات ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، ایک طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے لیے دونوں صحابی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو، ہمارے لیے دونوں صحابی ہیں۔ کسی صحابی کے کسی عمل کے اوپر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا کام صحابی کو بچانا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ اگر صحابی نہیں بچے گا دین نہیں بچے گا۔ دین ہم تک کس نے پہنچایا بھائی؟ صحابی نے پہنچایا۔ صحابی نہیں بچے گا دین نہیں بچے گا، صحابی قائم رہے گا دین قائم رہے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب یہاں پر جناب جنگ صفین ہے، دونوں طرف مسلمانوں کے لشکر ہے، 6 مہینے تک جناب دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ایک جماعت میں سارے شریک ہو رہے ہیں، معاملات طے پائے جا رہے ہیں۔ وہاں پر بھی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان معاملہ طے پا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا بھی موقف ٹھیک ہے، آپ کا بھی موقف ٹھیک ہے، آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں، میری بیعت کریں، میں قاتلین عثمان کو لٹکاؤں گا۔ معاملہ طے ہوا۔ یہاں پر بھی یہی کچھ ہوا جو جنگ جمل میں ہوا۔ وہی لوگ موجود تھے درمیان میں، وہی طاقتیں درمیان میں موجود تھیں جنہوں نے جناب ایک دوسرے کے اوپر تیر سے حملہ کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرا گئے، اور جناب 60,000 مسلمان جناب شہید ہو گئے، 60,000 مسلمان شہید ہو گئے۔
یہ ہیں وہ سارے تلخ واقعات، یہ ہیں وہ سارے اسباب، یہ ہیں وہ سارے محرکات، یہ ہیں وہ ساری طاقتیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتی رہیں، اور یہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ واقعہ کربلا کے پیچھے یہ اسباب ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مولوی یہ چیزیں نہیں بتاتا ہے، ہمارا مولوی جذبات کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتا ہے، ہمیں رلاتا بھی ہے، ہنساتا بھی ہے، جناب ہم چھلانگے بھی لگا لیتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو نوچتے بھی ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم اس سے محروم ہیں بدقسمتی سے، اور اس میں سب سے بڑا قصوروار واعظ ہے، مولوی ہے، ذاکر ہے، جس کو ککھ کا بھی نہیں پتہ ہے، صرف اور صرف اپنے پیسے کیش کرانے کے لیے، اپنا جلسہ کامیاب کرانے کے لیے، اپنا وقت جناب اچھا گزارنے کے لیے، اگلے سال کی تاریخ بکنگ کرانے کے لیے جناب یہ سارے کام خراب کر کے وہ چلا جاتا ہے، یہ سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ بس ذہن میں رکھو، یہ ہے وہ اصل حقائق۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں اس حوالے سے، یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں نا جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کو علماء کرام فرماتے ہیں ان کا نام ہے مشاجرات صحابہ۔ کیا نام ہے؟ ان کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مشاجرات صحابہ۔ اب اس مشاجرات صحابہ کو ہم سمجھ جائیں گے نا تو ہمارے سارے گلے شکوے اور سارے جناب اعتراضات اور سارے جناب خیالات توہمات سارے نکل جائیں گے۔ مشاجرات کس کو کہتے ہیں؟ درخت کے ٹہنیوں کو، مشاجر شجر سے ہے نا، درخت کی ٹہنیوں کو کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے درخت کی ٹہنیاں باہر کے محرکات کی وجہ سے آپس میں ٹکراتی ہے نا جی، صحابہ اکرام کا یہ ٹکراؤ جو ہے یہ باہر کے محرکات کی وجہ سے ہوا ہے۔ آندھی چلتی ہے، ہوا نکل آتی ہے، باہر سے کوئی پتھر مارتا ہے، اس میں ایک ٹہنی کا دوسرے ٹہنی کے ساتھ ٹکرانے میں پہلے کا تو کوئی قصور نہیں، پہلا دوسرے سے ٹکرایا، دوسرا تیسرے سے ٹکرایا، سارا درخت آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گیا۔ پیچھے اسباب کیا ہیں؟ پیچھے بیرونی وہ قوتیں ہیں جو کار فرما ہے، جن کی وجہ سے اس درخت کی ٹہنیوں کو آپس میں ٹکرانا پڑا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ان کی جنگوں کو مشاجرات صحابہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے صحابہ جناب ایک دوسرے کے مشت و گربان جو ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں جو آئے ہیں، اس کی وجوہات یہ ہے کہ ان کے باہر جو اسباب تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیا۔ لڑانے کی وجوہات کیا تھی؟ اسلام طاقتور نہ ہو، اسلام نہ پھیلے، اسلام ترقی نہ کرے، صحابہ ترقی نہ کریں، صحابہ جناب خلیفہ نہ بنے، ہیں بھئی اسلام کمزور ہو جائے، اسلامی نظام کمزور ہو جائے، وہ نظام اور وہ انقلاب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ انقلاب کمزور ہو جائے۔ پیچھے یہ وجوہات تھی۔ اب جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ معاملات طے پا گئے، بیچ میں یہ ان لوگوں نے رخ نہ ڈالا اور جنگ ہوئی، 60,000 لوگ شہید ہو گئے۔ اب جناب ان قوتوں نے سوچا کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ ہمارے قابو نہیں آ رہے ہیں، اس وقت روئے زمین پر 3 لوگ ہیں جو اگر ہمارے قابو آ گئے تو جناب ہمارے منصوبے پورے ہو جائیں گے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی۔ منصوبہ بنایا گیا اور منصوبہ بنا کر کہا گیا کہ بھی ان تینوں کو شہید کرو، ان تینوں کو راستے سے ہٹاؤ۔ یہ تینوں راستے سے ہٹیں گے تو ان کے پیچھے کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو خلافت کے اس منصب کو سنبھال سکتا ہو، جو مسلمانوں کی اس کشتی کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہو، ایسا کوئی شخص ان کے ہم پلہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جناب 3 لوگوں کو تیار کیا گیا اور 3 لوگوں کو خنجر دیا گیا، اور خنجر بھی جناب زہر میں ڈبو کر دیا گیا۔ یہ تینوں گئے جناب، ایک شخص حضرت عمر بن عاص کے پاس گیا، اور دوسرا شخص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ جو حضرت عمر بن عاص کے پاس گیا تھا اس دن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں آئے نہیں تھے، پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھے، کسی کو بھیج دیا تھا نماز پڑھانے کے لیے، اس شخص کو پتہ نہیں تھا، اس نے اس کو جناب شہید کر دیا۔ دوسرا جو تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے آئے، چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گارڈ بھی تھے اور ہونے بھی چاہیے، گورنر تھا، تو انہوں نے وار کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، لیکن جو ان کے محافظ تھے انہوں نے آگے بڑھ کر جناب اس کا کام تمام کر دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچ گئے۔ تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اس نے حملہ کیا، یا نماز کے لیے آ رہے تھے، اس نے حملہ کیا اور حملہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اب یہ خلیفہ تھے، خلیفہ عمر فاروق شہید ہو گئے، خلیفہ عثمان شہید ہو گئے، خلیفہ حضرت علی شہید ہو گئے۔ اب یہ 40 ہجری ہے، 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، 17 رمضان 40 ہجری۔ اب جناب خلافت کے منصب پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بیٹے تھے، اہل بیت میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحتیں کی تھی۔ نصیحتیں یہ کی تھی کہ بیٹا اگر آپ کو خلیفہ بنایا جائے تو سب سے پہلے ایک کام کرنا۔ کہا کہ کیا کام کرنا؟ تو فرمایا کہ کام یہ کرنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرو۔ اور یہ تو ان لوگوں کے لیے موت تھی جو ان تمام کاموں کو کروا رہے تھے۔ وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ صحابہ میں صلح ہو، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ بھئی مسلمان متحد ہو جائیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ بھئی اسلام جناب پھلے پھولے اور طاقتور ہو جائے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسن سے کہہ رہے ہیں کہ بھی معاویہ سے کیا کرو؟ صلح کرو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، 41 ہجری آئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور 41 ہجری کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھائی میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، شرائط طے کرو، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، شرائط طے کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خالی پیپر اس کو بھیجا، سفید کاغذ جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، اس کو بھیج کر کہا کہ اس پر جو کچھ بھی لکھو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، جو شرط اس پر لکھو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی دشمن ایسا معاہدہ کرتا ہے بھائی؟ دشمن ایسا معاہدہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خالی پیپر بھیجا اور بھیج کر کہا کہ بھئی اس پر جو لکھو گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر 2-3 چیزیں لکھی گئیں۔ پہلی چیز تو یہ لکھی کہ بھئی کوفہ والوں کو کچھ بھی نہیں کہو گے، کیونکہ کوفہ والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساتھ تھے، ان کو کچھ بھی نہیں کہو گے۔ تیسرا یہ کہ بھائی مسلمانوں کے لیے، مکہ مدینے والوں کے لیے وظیفہ جاری کرو گے، یہ شرائط میں طے تھی۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ بھائی آپ کی وفات کے بعد خلیفہ میں ہوں، میں آپ کا بھی جانشین ہوں، آپ کی وفات ہوگی تو خلیفہ کون؟ میں۔ اب یہ جو صلح ہوئی ہے نا جی، اس صلح کی فوائد یہ تھے کہ پیچھے جو طاقتیں اپنا کام کر رہی تھی نا جی، ان کا جناب گلا کاٹ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں میں صلح ہو گئی، مسلمانوں میں اتحاد ہو گیا۔ اب جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکمران بن گئے، اور پھر ان کی حکمرانی میں اسلام 66 لاکھ مربع میل تک پہنچا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، حکمرانی میں۔ اب سب سے پہلا کام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ جس چیز پر حضرت علی سے اختلاف تھا اس چیز کو پورا کیا۔ کیا کیا؟ قاتلین عثمان کو لٹکا دیا۔ جتنے بھی لوگ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں موجود تھے، اس میں شامل تھے، ان سب کو جناب ایک ایک کر کے لٹکا دیا گیا۔ اب جناب اسلام کا پرامن دور دوبارہ شروع ہو گیا، اسلام کا عدل و انصاف کا دور دوبارہ شروع ہو گیا، مسلمانوں میں اتحاد ہو گیا، معاملات چلنے شروع ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے خطاب کیا، خطاب کر کے کہا کہ یہ بتاؤ، میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ جناب اس قوم سے لڑنا ہے، اس سے جہاد کرنا ہے، تو میری بات پر لبیک کہہ کے تیار ہوگے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ تیار ہے، آپ جس سے کہو گے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پھر فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ بھائی میں نے اس سے صلح کر لی، تم بھی اس سے صلح کر لو، تو تم صلح کرو گے؟ فرمایا کہ ہم صلح کر لیں گے۔ قوم بھی تیار ہوگی، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر لیا، مسلمانوں کے اندر جناب امن اور امان کی جناب صورتحال پھر سے شروع ہو گئی، عدل و انصاف پھر سے قائم ہو گیا۔ 10 سال تک جناب مسلمان پرامن زندگی گزارنے شروع ہو گئے۔ اب جناب 49 ہجری 49 ہجری 41 ہجری کو یہ معاہدہ ہوا، 49 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور شہید بھی اسی پاداش میں کیا گیا کہ اس نے صلح کیوں کی۔ بیوی سے زہر دلوایا گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب معاملہ یہاں پر آ کر پھر گڑبڑ ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین تھے حضرت معاویہ کے، ساری دنیا کو پتہ تھا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں،
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہے، موجود ہیں، اب جانشین کون ہے اس کا پتہ کوئی نہیں۔ مغیرہ بن شعبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بڑے زیرک صحابی تھے، بڑے سیاستدان صحابی تھے اور بڑے زیرک صحابی تھے، معاملات کو سمجھتے تھے، زمینی حقائق کو سمجھتے تھے۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ابھی 10 سال ہوئے ہیں امن کی زندگی گزارتے ہوئے، سکون کی زندگی گزارتے ہوئے، اب جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، اب جو ولی عہدی ان کے ذمے تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، جانشین آپ کا کوئی نہیں ہے، اس جانشینی کو حاصل کرنے کے لیے کہیں دوبارہ دنگے فساد شروع نہ ہو جائے، تو آپ اگر دنگے فساد کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے ایک جانشین مقرر کریں اور مقرر کر کے اس کا اعلان کریں۔ اب یہاں سے جناب کلائمیکس شروع ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات مانی اور اس کی بات مان کر اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کر دیا۔ کس کو مقرر کر دیا بھائی؟ یزید کو جانشین مقرر کر دیا۔ یہ وہی یزید ہے جو حضرت حسین کے مقابلے میں آئے تھے۔ یہاں سے جناب وہ واقعہ کربلا کی ابتدا شروع ہو رہی ہے۔ یزید کو جناب ولی عہد مقرر کیا۔ یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو یزید جناب چونکہ خلیفہ بن گیا، ولی عہد تو پہلے سے تھا، خلیفہ بن گیا، اور اس وقت خلیفوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی خلافت پر جاتا تھا نا، خلافت کے اوپر بیٹھتا تھا، تو جتنے بھی اس کے گورنر ہوتے تھے نا جی، اس کو جناب وہ خط بھیجتا تھا کہ بھئی میں خلیفہ بن گیا ہوں، لوگوں سے بیعت لو۔ اور بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ جو کرنا چاہیں کریں، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، آپ جیسا ہمیں حکم دیں گے ہم ویسا کریں گے، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا۔ اس وقت ووٹنگ اسی طرح ہوتی تھی۔ تو جناب یہ جو یزید تھا اس نے جناب اپنے گورنروں کو خط لکھ دیا، اس یزید نے اپنے گورنروں کو خط لکھ دیا کہ بھئی آپ لوگوں سے بیعت لو، میرے لیے لوگوں سے بیعت لو۔ لوگوں نے بیعت کرنے شروع کر دیے اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے جنہوں نے جناب بیعت کیا، حضرت یزید کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کیا۔ اب مکے کے اندر 5 ایسی شخصیات تھیں جو بہت اعلیٰ درجے کی شخصیات تھیں اور ان کا بیعت ہونا انتہائی ضروری تھا، ان کے بیعت کے بغیر کام آگے چلتا نہیں تھا۔ 5 شخصیات تھیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 ایسی بڑی شخصیات تھیں کہ ان کے بیعت کے لیے یزید نے اپنے گورنر کو حکم دیا کہ آپ جا کر ان سے بیعت لو۔ جب گورنر ان کے پاس آیا یا گورنر نے ان کو بلایا تو ان 5 نے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور اس طریقے سے ابوبکر ابن عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین، ان 5 نے انکار کر دیا۔ ایک ان میں سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان کا تو انتقال ہو گیا، پھر باقی پیچھے رہ گئے 4۔ ان 4 نے انکار کر دیا۔ جب معاملہ تھوڑا سا زور پکڑنے لگا تو ان میں سے 2 جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ غلط طریقے سے خلافت پر آیا ہے، لیکن اگر ہم اس کی خلافت کو نہیں مانیں گے تو مسلمانوں کی جان ضائع ہوگی، کیونکہ پہلے حالات واقعات ان کے سامنے گزر چکے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، علی کی شہادت، حسن کی شہادت، یہ چاروں بڑے بڑے واقعات، اور پھر جنگ جمل اور پھر جنگ صفین، مسلمان تتر بتر ہو چکے تھے، یہ سارے واقعات ان کے سامنے گزر چکے تھے۔ ان واقعات کو سامنے رکھتے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے خلافت پر غلط طریقے سے آیا ہے، لیکن مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ اب پیچھے کتنے بچ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو زبیر کے بیٹے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ان دونوں میں ایک کام میں اختلاف ہو گیا، انکار تو دونوں کر رہے ہیں لیکن ایک معاملے میں ان دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیا ہو گیا؟ اختلاف یہ ہوا کہ کوفہ سے خط آنے لگے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ خط کیا آنے لگے کہ بھئی ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں۔ کوفہ والوں کی طرف سے خط کیوں آئے؟ کیونکہ دارالخلافہ کوفہ تھا۔
علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، اس لیے کوفے کے لوگوں کی ان کے ساتھ وابستگی تھی، تو کوفے والے دڑا دڑ ان کو جناب خط بھیج رہے تھے کہ بھئی آپ کوفہ آئیں، اگر آپ کوفہ آئیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جب ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو پھر جناب ہم ایک طاقت بن جائیں گے اور یزید کے مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ اور یزید کا مقابلہ کرنا کیوں ہے؟ عام کمزور ایمان والے لوگ نا یہ سمجھتے ہیں کہ بھی صحابہ کو کسی حکومت کی ضرورت تھی، حکومت کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ اصل میں اس خلافت کو بچانا چاہتے تھے جس خلافت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، صحابہ اس نظام کو بچانا چاہتے تھے جس نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو کوفہ والے جناب خط پہ خط بھیج رہے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر آ کر حضرت زبیر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ بھائی دیکھو، مدینہ بہت بڑا شہر ہے، حضور کا شہر ہے، مکہ حضور کا شہر ہے، اسلام کی ابتدا یہاں سے ہوئی، اسلام یہاں سے پھیلا، ہمیں یہاں پہ رہ کر جدوجہد کرنی چاہیے، یہاں پہ رہ کر محنت کرنی چاہیے، یہاں پہ رہ کر قدم اٹھانا چاہیے، اور ہم آگے جا سکتے ہیں، یہاں پر اگر ہماری طاقت مضبوط ہوگی تو پھر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت حسین نے کہا کہ بھائی ایک تو خلافت اترنے والی ہے، میرے پاس خط موجود ہیں، بوریاں بھری ہوئی ہیں خطوں کی، وہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہر چیز تیار ہے، صرف آپ کے آنے کی دیر ہے، آپ اگر آ جاتے ہیں تو بھئی خلافت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، یزید خود بخود نیچے اتر جائے گا، تم یہاں رہ کر کتنے سال جدوجہد کرتے ہو، کتنے سال محنت کرتے ہو، وہی چیز ہمیں کچھ عرصے میں مل سکتی ہے، تو پھر یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ بھئی کوفے کی طرف جانا چاہیے۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا تو عبداللہ بن عباس بھی آ گئے اور عبداللہ بن عمر بھی آ گئے، عبداللہ بن زبیر بھی آ گئے، اور کہا کہ بھائی حضرت اگر آپ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو تینوں شخصیات تھیں نا یہ عمر میں بھی بڑی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے اور نبی کی وفات کے وقت تو ان کی عمر تقریباً 5-6 سال تھی، تو یہ آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ جانا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ آپ نہ جائیں، کوفے والوں کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوفے والوں کا اعتبار کوئی نہیں ہے، اور کوفے والوں نے پھر بے وفائی کر کے دکھائی، کوفے والوں کا اعتبار کوئی نہیں ہے، اور پھر اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں، بضد ہیں، تو پھر آپ اپنی فیملی کو لے کر نہ جائیں، اپنے اہل و عیال کو لے کر نہ جائیں، حالات واقعات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ حسین رضی اللہ عنہ فرمائے کہ بھائی میں کوئی جنگ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، میں تو وہاں جاؤں گا، میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یزید کے راستے میں رکاوٹ کھڑی ہوگی۔ تو یہ سوچ کر جناب حضرت حسین نے فیصلہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی اب جانا ہے۔ دیکھو مسلمان وہ ہے جو فیصلہ کرے اور ڈٹ جائے، جو فیصلہ کرے اور ڈٹ جائے، تذبذب کا شکار نہ ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جناب اس پر قائم رہا، وہی تو مسلمان ہے۔ بھائی کیا خیال ہے؟ یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ بھائی 2 کوڑیوں پر بیچ دو، ایمان وہ ہے کہ جناب پوری کفریت طاقت سامنے کھڑی ہو جائے لیکن ایمان ڈاواں ڈول نہ ہو۔ لہذا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر شروع کیا کوفہ کی طرف، خاندان بھی ساتھ ہے، بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، سارے ساتھ ہیں، اور جانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر حالات دیکھو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں گئے، اور وہاں گئے تو 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مطلب حسین کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کر لی کہ تم یقین کرو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 12,000 لوگوں نے۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ یہاں پر معاملہ تو بڑا اچھا ہے، ماحول بڑا سازگار ہے، 12,000 لوگوں نے تو میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ اس خط کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رخت سفر باندھا اور چل پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، اتنے میں ہوا کیا کہ یزید جو تھا اس نے جناب کوفے کا گورنر بدل دیا، کوفے کا گورنر بدل دیا اور گورنر بنا دیا عبید اللہ بن زیاد کو۔ کس کو بنایا؟ عبید اللہ بن زیاد کو، کہ جو بہت ہی ظالم انسان تھا،
متشدد انسان تھا اور ظالم انسان تھا۔ یہ جناب جب گورنر بن کے آیا اپنی فوجوں کے ساتھ، اس نے جناب پھر جنگ شروع کی مسلم بن عقیل کے ساتھ۔ اس نے جب جنگ کا اعلان کیا نا جی، تو آدھے کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی وہ اسی وقت بھاگ گئے۔ کچھ لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے لڑائی میں، لیکن جب لڑائی شدت اختیار کر گئی اور عبید اللہ بن زیاد کے لشکر نے ان کو کہا کہ بھئی تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر تم پکڑے گئے تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، تو یہ دھمکی سن کے وہ بھی بھاگ گئے۔ پیچھے کچھ لوگ رہ گئے جن میں مسلم بن عقیل بھی تھے، ان لوگوں کو پھر شہید کر دیا گیا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل نے سارے حالات واقعات لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ کر دیا تھا کہ بھائی یہ حالات ہیں، آگے نہ آؤ۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیچ راستے میں ہے، اور جب یہ خط ملا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب واپس جانا چاہیے، کیونکہ جن حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نکلے تھے اب وہ حالات نہیں ہے، لہٰذا ہمیں واپس جانا چاہیے۔ جب واپس جانے کا فیصلہ کیا تو مسلم بن عقیل کا بیٹا اس قافلے میں موجود تھا، وہ آڑے آ گیا، کہتا ہے میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میرے باپ کو جس نے شہید کیا میں بغیر بدلہ لیے واپس چلے جاؤں۔ غیرت مند لوگ تھے نا، طاقتور لوگ تھے، غیرت مند لوگ تھے، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی میں واپس چلے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا فیصلہ ختم کیا واپس جانے کا۔ کیوں؟ ظاہر بات ہے یہ لوگ سارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئے تھے، کیسے ان کو بیچ راستے میں چھوڑ کر واپس آ جاتے، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اب یہ قافلہ جناب بڑھتا کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ کربلا کے میدان میں پہنچا جو کوفہ کے قریب ہے۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچا تو اس کا راستہ روک دیا گیا، نہ ان کو کوفہ جانے دیا گیا، نہ ان کو جناب مدینے واپس آنے دیا گیا، نہ ان کو مصر کی طرف جانے دیا گیا، ان کو وہاں پر روک دیا۔ ظاہر بات ہے کوفہ جاتے ہیں تو کوفی کہیں بیعت نہ کر لیں، مدینہ واپس جانے نہیں دے رہے ہیں، مدینہ جائیں گے تو وہاں پر جناب کو جد و جہد شروع کریں گے، لہٰذا ان کو روک دیا گیا۔ اب یہ جو عبید اللہ بن زیاد تھا نا، عبید اللہ بن زیاد، اس نے لشکر دے کر ایک شخص کو بھیجا جس کا نام تھا حر بن یزید اس کا نام تھا۔ اس کو لشکر دے کر بھیجا کہ بھئی آپ جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ جناب لڑائی کرو، اور لڑائی کر کے حسین کا سر کاٹ کر لے کر آؤ، حسین کا سر کاٹ کر لے کر آؤ۔ اب یہ جو حر بن یزید تھا، یہ جب حسین کے مقابلے میں آیا اور حسین نے جب ان سے خطاب کیا تو جناب یہ بے بس ہو گئے، ان کا دل بدل گیا، اور ہوا یہ کہ یہ جناب یزیدیوں کے لشکر سے نکل کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور بعد میں اس کو بھی شہید کیا گیا۔ پھر عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چلا کہ بھئی کامیاب نہیں ہو سکے، تو انہوں نے بھیجا عمر بن سعد کو۔ یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، صحابی کے بیٹے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ ان کو لشکر دے کر بھیجا، انہوں نے آ کر ڈائیلاگز کیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کوفہ نہ جائیں، آپ جناب مصر بھی نہ جائیں، آپ مدینہ بھی نہ جائیں، آپ جائیں دمشق جہاں پر یزید موجود ہے، آپ یزید کے پاس جائیں، اور یزید کے پاس جا کر یزید کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں اور معاملات کو سلجھا دیں۔ جب یہ بات عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چلی نا، عبید اللہ بن زیاد تو یہ نہیں چاہتا تھا، وہ تو دشمن تھا، وہ تو یہودیوں کا اہلکار تھا، وہ تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جناب ان کو کوئی راستہ ملے۔ اس نے جناب تیسرا لشکر بھیجا جس کی قیادت شمر کر رہا تھا۔ کون کر رہا تھا؟ شمر کر رہا تھا۔ اب شمر آیا اور شمر نے آ کر جناب گھمسان کی جنگ چھیڑ دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 72 افراد جو گئے ہوئے تھے وہ شہید ہو گئے، اور ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جام شہادت نوش کی۔ یہ وہ سارا واقعہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں؟ اسباب 3 قسم کے لوگ ہیں، یہودیت، ایرانیت، روافظ اور خوارج۔ یہ 3 قسم کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری سازشیں بنی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، ان سب کے پیچھے یہی طاقت کار فرما تھی، ان سب کے پیچھے یہی طاقت کار فرما تھی۔ اب یہ جو شہادت حسین ہے بھائی، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی جو فیصلہ کرو اس پر ڈٹ جاؤ، فیصلہ حق پر ہو، جو فیصلہ کرو اس فیصلے کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ یہ شہادت حسین سے سبق ملتا ہے۔
شہادت حسین سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے جھکنا نہیں ہے بلکہ ظالم حکمران سے ٹکرا کر دکھانا ہے. یہ شہادت حسین سے ہمیں سبق ملتا ہے. شہادت حسین سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. جان جاتی ہے تو چلے جائے لیکن ایمان کو بچانا ہے. یہ سبق ملتا ہے. شہادت حسین سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عین دشمن جب سامنے ہے اور عین اس وقت جب تلوار آپ کی گردن کے اوپر ہے تو جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھنی ہے. یہ شہادت حسین سے ہمیں سبق ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا